کیا میرے بھائی؟ سعودی کو جا کے میرا دوست اچھا ہی تھا جی بیچارہ، مگر اب میں اس کو سدھار دیا سرکار کے صدقے میں. تو انہیں میرے کو 11ویں پرسوں میں 12ویں کو دعوت دیا، ہمارے گھر میں کھیر پوریاں بنے تھے اور بہت مزے کے رہے تھے ہمارے گھر میں. تو میں اس کو بلا کے کھلا کے میں بولا بھائی کھا ذرا. بولے تو پوچھا میں کو مول صاحب یہ کھیر پوریاں کھانا قرآن میں ہے کیا؟ ارے میں بولا کیسے بھائی تم لوگ عجیب ہے، جہاں بولے اٹک جاتے رہتے چپ. پھر اب وہ بکرے دیکھو مارنا ہکالنا مارنا چپ پھیر جاتا. ارے کھیر پوری کھا رہے بھائی، اس کو قرآن میں کہیں کو ڈھونڈ رہا؟ ڈبل کا میٹھا بولے تو قرآن میں ہونا، گتے کھیر بولے تو قرآن میں ہونا، کنڈے قرآن میں ہونا. ارے قرآن ہے دل لگی ہے، تیرے روٹوں کا تیرے شربتوں کا ذکر قرآن میں رہیں گا. ارے قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کی غذا ہے. ارے مطلب تو سمجھ. عجیب غریب بھیجا ہے، کھیر پوری بولے تو قرآن میں ہونا کہتے. ارے قرآن کا مذاق اڑا رہے، دل لگی بنا دیے مذاق کو. نہیں مول صاحب قرآن جان دو چھوٹی چھ نہیں ہونا، 6000 ہی آیت ہے. حدیث میں ہے کیا؟ رسول اللہ کھائے تھے کیا؟ میں بولا تو نہیں سدھرتا، تیرا آپریشن کرنا ہی پڑتا. میں بولا تو اٹھا دیا، بولا وہاں بیٹھ بٹھا دے کہ میں کھیر پوریاں کھا لیا، میرے آقا کی فاتحہ کے کھا لے کے میں کیا کرا. بولا بیٹھ تو، بول کے گاڑی پہ بٹھا کے زبردست ہوٹل ہے حیدرآباد کی ٹاپ مسٹ، اس کو لے کے گیا. ہوٹل میں لے کے جا کے آرڈر دیا، اصلی گھی کی زبردست اسپیشل بریانی لے کے آ. بولا انہیں ذرا اپنا خاص آدمی تھا ویٹر، جا کے بولے مولانا آئے، بولتے کہ زبردست بنا کے بھیجا نے اندر سے لا کے رکھے. میں بولا ڈال اس کو، پہلے ڈالے میرے کو بھی ڈالا. میں انہیں نوالا اٹھاتے کہ ہاتھ پکڑ لیا، رو کیا ہوا مولانا؟ پوچھا. میں بولا پہلے قرآن حدیث میں ہے کیا بتا. اس پہ فاتحہ پڑھے تو پوچھا قرآن حدیث میں ہے کیا، یہ ہے کیا؟ بریانی جب تک قرآن حدیث سے نہیں بتایا کھانا ہی نہیں. اب سوچ لیتے بیٹا کہاں سے پوچھوں کس سے پوچھیں، سوچے تک میں پورا کھا لیا، سرکار کے صدقے میں کھا لیا. پھر اس کے بعد ابھی نے منہ دیکھتے رہے گا، وہ اصلی گھی کی خوشبو سن کے بس تڑپتے رہ گیا. میں بولا رک جا. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، کھانا ہوئے بعد میں بولا چائے لے کے آؤ. چائے لائے. میں بولا ڈبل شکر ڈبل ملائی سے ہونا، آج کام پچھاننا ہے. ڈبل شکر ڈبل ملائی سے چائے لائے، چائے میں رکھے. میں ڈالو اس کو، ڈالے تو پینے کا. پھر ہاتھ پکڑ لیا. شربت کے بارے میں پوچھا تھا قرآن حدیث میں ہے کیا، چائے پہ بھی سوچ. قرآن حدیث سے بتایا تو چائے دے تو رکھ نیچے. نہیں بھائی، خالی شربت پہ چائے کہیں کو یاد آتی، شربت پہ قرآن حدیث کہیں کو یاد آتی، چائے پہ بھی یاد کرنا. قسم کھا کے بولنا جو قرآن میں حدیث میں وہی کھاؤں گا وہی پیوں گا، جو نہیں ہے وہ نہیں پیوں گا. جیتا ہی نہیں، 4 دن میں چلے جاتا. قرآن حدیث کو مذاق بنا لیے میرے بھائی. اجی قسم خدا کی میں پوچھ رہا ہوں، بریانی کھا رہے ہے کیا قرآن میں، لا کے دیو جواب. میں پوچھتا ہوں چائے پی رہے ہیں آپ، دن میں 6 مرتبہ پی رہے ہیں، گھاوے پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں، نیسکیفے لا کے دیو قرآن حدیث سے. شربت کے پیچھے کہیں کو پڑے، کھیر پوریوں کے پیچھے کہیں کو پڑے. بریانی لاؤ، مرغے مسلم قرآن حدیث سے لاؤ، دم کا مرغ لے آؤ، دم کا چکن لے آؤ. دوستو، موصوف نے اپنی کہانی میں جس آدمی کا ذکر کیا ہے وہ آدمی بالکل فرضی ہے. موصوف نے اپنے بیان کو لچھیدار بنانے کے لیے ایک کہانی بنا لی. نہ ان کا کوئی دوست سعودی سے واپس لوٹا، نہ کسی کو انہوں نے دعوت دی، نہ کسی کو کھیر پوری کھانے کی دعوت دی، نہ ہوٹل میں بریانی کھائی. آپ ان سے ملاقات کر کے دریافت کر لیں، یہ کبھی بھی اس آدمی سے نہ ملاقات کرا سکیں گے نہ اس کا پتہ بتا سکیں گے. خیر چلیں، اس علامہ کی دین فہمی کا جائزہ ہم لینا چاہتے ہیں. موصوف نے اپنے مہمان دوست کو اپنے آقا کے فاتحہ کی کھیر پوری پیش کی تو دوست نے پوچھا کیا یہ قرآن میں ہے؟
یہ موصوف کا اپنا بنایا ہوا ادھورا سوال ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی سلفی نوجوان ہوتا تو یوں پوچھتا، مولانا آپ نے جو آقا کے نام کی فاتحہ پڑھی ہے، کیا میرے اور آپ کے آقا نے کھیر پوری پر فاتحہ پڑھی ہے؟ میرے اور آپ کے آقا کے پیارے صحابہ نے بھی کھیر پوری پر فاتحہ پڑھی تھی؟ دوستو، موصوف کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اس لیے اس طرح کے سوالات دوست کی طرف منسوب نہیں کیا۔ موصوف کے پاس اگر نبی کی سنت ہوتی تو حدیث کھولتے، ثابت کر دیتے۔ چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں تھی، اس لیے جھٹ سے ایک زبردست ہوٹل چلے گئے۔ وہاں کا ویٹر بھی ان کا مرید ہی نکلا۔ اس نے زبردست بریانی لائی۔ دوست نے جب کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جھٹ سے روکا اور سوال داغ دیا کہ کیا بریانی قرآن میں ہے؟ موصوف کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ان کے دوست نے یہاں سوال اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہوٹل کی بریانی میں ان کے خود ساختہ فاتحہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ موصوف نے یہاں بھی اپنی اور دوست کی ساری بریانی چٹ کر گئے۔ ڈبل شکر والی چائے، ڈبل ملائی والے چائے بھی چٹ کر گئے۔ اب موصوف سامعین سے کہہ رہے ہیں کہ بریانی کو، ڈبل کے میٹھے کو قرآن میں تلاش مت کرو۔ اب ان کی عقل پر کتنا بھی ماتم کریں کم ہے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عقل پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ ہم قرآن و حدیث کا حوالہ وہاں مانگتے ہیں جہاں پر کوئی کام دین کے نام پر کیا جاتا ہے۔ جہاں آپ اپنے خود ساختہ عمل کو دین کہیں گے یا نبی کی طرف منسوب کریں گے تو وہاں یہ سوال ضرور ہوگا کہ کیا ہمارے آقا نے یہ عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ آپ ہوٹل میں بریانی کھائیں، ڈبل کا میٹھا کھائیں، کار میں گھومیں، ہوائی جہاز میں جائیں، فین استعمال کریں، لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں، خوشی خوشی کرتے رہیں، ان دنیاوی امور میں قرآن و حدیث کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ جب آپ ان کاموں کو کار ثواب سمجھ کر کریں گے یا دین کی طرف منسوب کر کے کریں گے یا ان کاموں کو سنت کہیں گے یا ان کاموں کو ثواب والا کام کہیں گے اور اپنا کھوٹا سکہ نبی کی طرف منسوب کریں گے تو یہاں ضرور سوال کیا جائے گا کہ اس خود ساختہ نیک عمل کا وجود یا خود ساختہ نیک عمل کا حکم کیا قرآن میں دیا گیا ہے یا حدیث میں دیا گیا ہے یا نبی نے کیا ہے یا صحابہ نے کیا ہے یا ائمہ کرام نے کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ یہ سوال ضرور کیا جائے گا۔ ان خود ساختہ عالم دین کو ذرا پوچھیں، کیا آپ کے امام صاحب نے فاتحہ پڑھی تھی؟ کیا ائمہ اربعہ نے فاتحہ پڑھی تھی؟ کیا جو ہے جتنے بھی ان کے بڑے جن کو یہ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے فاتحہ پڑھی تھی؟ جواب نہیں دے پائیں گے اور کوئی بھی جو ہے جواب اپنی کتاب کھول کر ثابت نہیں کریں گے۔ دوستو، اسی کو بدعت کہا جائے گا اور یہی بدعت گمراہی کی جڑ ہے۔ یہ گمراہی عقل بھی چھین لیتی ہے، دین بھی چھین لیتی ہے، خود بھی گمراہ ہوں گے، بھولے بھالے لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، خود بھی جہنم کے راستے پر چلیں گے اور دوسروں کو بھی جہنم کے راستے پر چلائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ایسے خود ساختہ علماء کرام سے ہمیں محفوظ فرما، بھولی